مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی؟ غیر احمدی. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ دعائیں آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ایک دو بار کوشش کی آپ سے بات کروں لیکن وہ کچھ اللہ جانے آپ بزی تھے یا تھرو نہ ہو سکا مسئلہ. جی جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے آپ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، مدم اتنی زیادہ تو نہیں آ رہی لیکن آ رہی ہے. کیمرہ بند کرو جی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو جمروز صاحب دیکھیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں عمر میں، تو ہم آپ کو پورا ٹائم دیں گے. آپ پہلے بھی آئے ہیں. آپ اپنی مختصر بات رکھیں، 2 منٹ ہم لیں گے. آپ بات شروع کریں کہ آپ کس فرقے سے ہیں. یار اصل میں جواب میں صحیح دینا چاہتا ہوں اپنی عقل و بصیرت کے مطابق کہ آپ اسلام میں تھوڑا سا انتشار کہہ لوں یا کیا کہوں پھیلانا چاہتے ہیں. آپ فرقہ 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 کھیلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ہمارے شریعت ممی میں مسلک ہے. مسلک اور فرقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سچ ہے؟ بولیے. آپ بتا دیں آپ کا مسلک چلو کیا مجھے ہے. سنیے، مسلک ہمارا وہی ہے جو ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دیا تھا کہ میرے بتائے ہوئے راستہ پر عمل کرو. وہی ہمارا مسلک ہے. لیکن میں آپ کو یہ جو 73 فرقہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں یا 1-2 منٹ کا ٹائم دیں تو. اچھا، آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں. پہلے میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا، ان کا جواب آپ سنیں، پھر میں واپس آپ کو 2 منٹ دوں گا اور آپ اس کے میں بعد آتے ہیں. تسلی سے سنوں گا. فرمائیے. جی، پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ہے میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں. یہ بالکل غلط بات ہے. انتشار تو احمد رضا خان، قاسم ننوتوی اور آپ کے علماء نے پھر پھیلائے، جنہوں نے ان فرقوں کا دعویٰ کیا اور دوسروں کو شیطانی اور جہنمی قرار دیا. پہلی بات. دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اسلام ایک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی حق پہ ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سارے حق پہ ہیں. ایسے نہیں ہوگا. ایک سچا فرقہ ہوگا، اس کی آپ نے مجھے دعوت دینی. اگر آپ کو خود ہی نہیں پتہ کون سا جنتی فرقہ ہے، پھر معذرت سے انکل مجھے آپ دعوت نہ دیں، کیونکہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے. تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ کا کون سا فرقہ ہے. آپ دیوبندی یا بریلوی، اہل حدیث ہیں یا شیعہ ہیں. پھر آپ نے کہا کہ میرا نبی صلی اللہ، میں بات ختم کر لوں. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہی صحیح ہے. میں بھی اس کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ وہ والے فرقے جہنمی ہے، آپ کا فرقہ جنتی ہے. مجھے اس جنتی فرقے کی تلاش ہے نا. اگر مجھے پتہ ہے میں جنتی ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہی نہیں کہ آپ کس فرقے سے، تو آپ دعوت نہیں دے سکتے. جی بھائی. ابھی جواب دوں میں؟ ہاں جی. جی، یہ فرقہ فرقہ آپ ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں، میں سنتا ہوں آپ کا یہ پروگرام، تو جواب دیتے ہیں پاکستانی مسلمان آپ کو کہ ہم فرقہ نہیں، کسی سے ہمارا مسلک ہے، سنی ہیں، وہابی ہیں، جو کچھ بھی ہے. آگے رہ گی بات جو آپ وہ نام لیتے ہیں، کچھ علماء کا کہ انہوں نے یہ فرقہ، ایک فرقے نے دوسرے کو گالی دی یا ایک دوسرے کو شرک کہا یا ایک دوسرے کو جرمی کہا. تو وہ عالم تھے، علماء تھے، انہوں نے یہ جعلی کلیم نہیں کیا تھا کہ مجھے پیغمبر مانو، مجھے یہ مانو، مجھے وہ مانو. وہ کہتے رہیں. ہماری صحت کا کیا فرق ہے؟ مقصد یہ کہنے کا. اب اگر اجازت دیں تو میں وہ جو فرقہ کی بات کرتے ہیں اس کا کچھ وضاحت کروں. پہلے میں اس کا جواب دوں گا، پھر میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. میں انتظار میں ہوں بڑے صبر سے. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی فرقہ نہیں، پھر بھی میں ان کو پوچھا. میں نے آپ کو بتایا اسلام سچا ایک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک سچا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، یہ پوری ہو چکی ہے. ابھی تک آپ نے اپنا فرقہ نہیں بتایا. پھر آپ نے کہا یہ جو لوگوں نے گالیاں دی، شرک کے فتوے لگائے، جہنمی قرار دی، یہ علماء تھے. یہ تو میں آپ کو بات کروں کہ ان علماء نے جو
فتوے لگائیں اسی وجہ سے لگائیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ سمجھتے تھے. میں آپ سے پوچھا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی ہوگا, وہ مجھے بتائیں کون ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے سارے جنتی ہیں. بات کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں بریلوی شیعہ اہل حدیث دیوبندی کیا جنتی ہیں یا جہنمی؟ سارے تو نہیں جنتی ہو سکتے, ایک ہی جنتی ہو سکتا. آخری بات آپ نے کی کہ ان علماء نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی. تمام فرقوں سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہر فرقے کے نبی گنوائے گئے ہیں, دوسرے فرقے نے ان کے فرقوں کے انبیاء گنوائے ہوئے ہیں. اور آپ کے عالم, آپ مینچسٹر میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا خالد محمود صاحب چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے, وہ مینچسٹر کی رہنے والے تھے, دیوبند کے چوٹی کے عالم ہیں. انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب میں ابکات میں, وہ لکھتے ہیں اگر کوئی امتی ہو کہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے, یا وہ امتی ہونے اگر وہ دینی علم کا دعویٰ کرے تو وہ امت ہونے سے نکل جاتا ہے. اب اس کے لیے دو ہی صورتیں, یا وہ نبی ہے یا کذاب. تو جو بھی یہ کہ اللہ نے مجھے خبر دیا ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ دیوبندیت کے نزدیک. دوسری بات یہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کہتے ہیں جو بھی نبی کا نام بھی نہ استعمال کرے, ماموریت کا دعویٰ کرے, وہ بھی نبوت کا ہی دعویٰ. میں آپ کو ہر فرقے سے ان کے نبی گنوا سکتا ہوں, تو یہ نہ کہیں کہ ان کے نبی نہیں ہے, ان کے دوسروں فرقوں نے ان کے نبی گنوائے. جیسے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں اہل حدیث محمد ابن عبد الوہاب کو نبی مانتے ہیں, تو یہ بھی غلط بات ہے. اب آپ آگے جواب دیں جو آپ نے جواب دینا ہے. اب میں پہلے فرقے پہ بات کرتا ہوں. ہلو, ہاں جی آپ کریں بات. فرقہ یہودیوں تک, یہودی قوم تک 72 فرقے ہو چکے تھے فرام ڈے ون. ڈے ون سے مراد حضرت آدم سے لے کر, تو پھر 72 ہو چکے تھے. مرزا صاحب نے ایک اور فرقہ بنا لیا, وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے فرقہ بنا لیا. اس فرقہ سے انگریز کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی, ہم ان کے تابعدار ہو کر رہیں گے. یہ فرقہ ہو گیا 73. پہلے تھے 72 یہودیوں تک. پھر مسلمانوں سے ایک فرقہ بن گیا جو ہے 32 سے احمدیوں کا یا قادیانیوں کا, جس کے بارے میں خود آپ جو کچھ بھی انہیں کہتے ہیں, میں تو وہ ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. غلام احمد صاحب نے جو فرقہ بنایا, یہ انکلوڈنگ دس فرقہ میک 73. اب دوزخ میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا, اس بارے میں کچھ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ہم وہ ہیں جو شریعت محمدی پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم فرقے ہوتے تو جب 73 یا 74 میں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو کچھ شور و غل ہوا تھا تو سبھی مسلک اکٹھے ہو گئے تھے. شاید جی آپ کو علم ہے یا نہیں علم. جی بالکل علم ہے جی, میں اس کا تو جواب پھر دیتا ہوں. اگر فرقے آپ جواب برادر, سنیں اگر جی, اگر خان صاحب اگر وہ جواب سنیں آپ. جی مجھے ایک آدھا منٹ چاہیے. اگر وہ فرقے ہوتے تو ظاہر ہر فرقے کا ڈفرنٹ کلیم ہوتا, جی ان کا ایک ہی کلیم تھا. جی تو پھر پہلی میں آپ کو اب جواب دیتا ہوں. فرمائیے, میں بڑے اطمینان سے خاموشی سے سنوں گا. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ 1974 میں وہ فرقے نہیں تھے, وہ مسلک تھی, یہ بالکل غلط ہے. یہ 1974 کی اسمبلی آپ کے آگے یاہیا بختیار جو کہ آپ کے علماء کا ٹول تھا وہ بول رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا تو اگر 72 فرقے مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسلام سے خارج ہیں تو وہ 72 فرقے تھے. فرقوں کا یہ نہیں مطلب کہ عقیدہ ایک ہی ہے. آپ کی چوٹی کے علماء نے یہی لکھا, جیسے شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب جو آپ کے مجدد بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقے اصولی اختلاف پہ ہیں نہ کہ بنیادی فروعی مسائل پہ. پھر آپ نے کہا مرزا صاحب نے بھی ایک فرقہ بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ جو آخر الزمان میں سچی جماعت ہوگی وہ فرقہ ہوگی, لیکن 7 جماعت ہوگی, تو فرقہ تو ضروری تھا. آپ نے کہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انگریز میرے فرقے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا. محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی یہی بات لکھی, آپ کے سارے علماء نے یہی بات لکھی. قاسم ننوتوی صاحب کی سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ خضر جو ہے
وہ برٹش آرمی میں تھے. تو پہلی بات یہ کہ ہم کیوں ان کو ہارم کریں؟ اگر انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی تو ہم برٹش کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کریں؟ اصل میں محمد حسین بٹالوی صاحب ان کو لکھتا تھا کہ مسیح موعود آپ پہ حملہ کریں گے، انہوں نے مہدی کا دعویٰ کہ وہ آپ کو اٹیک کریں گے. اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا نہیں، ہمارا فرقہ ایسا نہیں، ہم مذہب کی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں. پھر آپ نے کہا تھا کہ پہلے 72 فرقے تھے، پھر ایک فرقہ آگے قادیانیوں کا جو مسیح موعود کا فرقہ. نہیں، پہلے سے یہ فرقے موجود تھے، یہ کثرت کے لیے آتا ہے، اور حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا کہ ہم وہ سچی جماعت ہے. آپ نے کہا آپ یہ نہیں کہیں گے کون جنت میں یا جہنم میں، میں نے بھی نہیں یہ فیصلہ کیا. میں پوچھوں فرقوں کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے جہنمی. آپ کہہ رہے ہیں سارے جنت کی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحیح ہیں، سارے ایک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ایک نہیں ہیں، ساروں کا اختلاف ہے، دوسروں پہ فتوی کفر لگاتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہونے کے فتوے ساروں پہ. پھر آپ نے کہا 1974 میں وہ فرقے نہیں تھے، اگر فرقے ہوتے دوسرے دعوے ہوتے، دوسرے ہی دعوے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بالکل الگ دعوے، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگایا کفر کا، اور اس اسمبلی میں لکھے کہ ہم 72 فرقے ہیں. اس کا آپ نے جواب دینا ہے انشاءاللہ. بڑی کنفیوزنگ ہے، بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے. لیکن جو 72 یا 73 فرقوں کا یہ رولا ہے یا شور و غل ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہونے تھے، یہ یہودیوں تک 72 ہو چکے تھے. پھر ایک فرقہ مزید بنا قادیانی یا احمدیوں کا، 73 ہو گئے. یہ حقیقت ہے. بہت سے عالم یا ہمارے مذہبی پیشوا یا آپ کے قادیانی رہنما یا مربی صاحب اس بات کو بیان نہیں کرتے، چاہے انہیں علم نہ ہے، چاہے جان بوجھ کر یہ بات چھپاتے ہیں. یقین کیجئے کیونکہ حضرت آدم سے لے کر یہودیوں تک 1,24,000 پیغمبر آئے، کیا ان میں سے فرقے نہیں بنے یا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلیم نہیں کیا ہوگا؟ بلیم سے مراد ہے جو کچھ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں یا قادیانی مسلمانوں کو کہتے ہیں. اور پھر ایک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے آپ کی، 1450 سال پہلے اسلام مکمل ہو گیا جس کا نام تھا اسلام، شریعت محمدی. پھر آپ نے اس میں سے ڈگری بنائی ریئل اسلام، ٹرو اسلام. یار ہم کو ہنسی آ جاتی ہے، بھائی اللہ نے ہم کو دین اسلام دے دیا 1400 سال پہلے، تو پھر آپ نے اس میں آپ برانچز بنا لی چھوٹی چھوٹی. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ یہ یہودیوں میں فرقے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. یہ آپ نے بالکل غلط بات کی. معذرت کے ساتھ شاید آپ کو اس کا علم نہیں یا آپ کے علماء نے آپ سے یہ باتیں چھپائی ہیں. اس پہ میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی وجہ کیا. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں میرا دعویٰ. شاید آپ کو علم نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے پتہ نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع الکبیر ترمذی میں کہ میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے. یہی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع المختصر سنن ترمذی میں آپ کو دکھا دی. یہ البانی کہتے ہیں یہ صحیح ہے. آپ کے تمام چوٹی کے علماء، شیعوں میں بھی یہ روایت ہے، آپ کے تمام علماء یہ حوالے میں دکھا رہا ہوں، رشید گنگوئی کے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاہ عبد العزیز، ثناء اللہ پانی پاتی صاحب، احمد رضا خان بریلوی، اشرف علی تھانوی صاحب، ان ساروں نے اس حدیث کو مانا کہ اس امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے. تو یہ آپ نے بالکل غلط بات کی کہ یہ یہودیوں کے بارے تھا. یہودیوں کے بارے تھا 72 فرقے، اور میری امت میں 73 فرقے، سارے جہنمی سوائے ایک. آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ فرقے آئے تھے لیکن اسلام کے نہیں فرقے ہونے تھے. تو بریلوی دیوبندی شیعہ حدیث اہل حدیث اب ساروں کو مسلمان کہہ کے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. تو میں نے آپ کو حدیث دکھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی سچ ہوگا. آپ نے اب بتانا ہے وہ کون سا فرقہ، اور یہ بھی بتانا کہ آپ کو یہ بات کی ہے کہ یہ صرف یہودیوں کے فرقے ہونے تھے. جی بھائی، میں 10 منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ فون کروں گا، پھر تسلی سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اب کرتا چلوں. آپ 72 یا 73 کہتے ہیں، اس میں سے کیا آپ نے وہ بھی شامل کیے ہیں؟ جمعہ برادر یا جمعہ صاحب ہو گئے
جمع کے اصلاح پارٹی ہوگی, اس کا میں آپ فلانی کو پارٹی جواب ہوگی, اس کا ناصر میں پارٹی, سنے نا یہ بھی تو فرقے نا, کہ آپ ان کو بھی شامل کرتے ہیں ہاں 72 یا بالکل 23 میں یا نہیں؟ ہاں جی میں ان کو شامل کرتا ہوں گمراہ فرقوں میں, کیونکہ آپ کے خود ہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہاں 73 73 کا لفظ عربی میں آیا نا, یہ کثرت کے لیے ہے, یعنی اصولی فرقے 73 ہوں گے, ان کے پھر شاخیں ہوں گی. میں یہ سارے فرقوں کو گمراہ فرقے سمجھتا ہوں جن کا آپ نے نام لیا ہے, ساتھ میں جو سارے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کی جو شاخیں فرقے نکلتے ہیں ان سب کو میں گمراہ سمجھتا ہوں. سچا اسلام ایک ہی ہوگا, وہ اسلام احمدیہ ہے. یہ اچھا, آپ کو جواب ہے, انشاءاللہ آپ 10 منٹ بعد میں پھر جوائن کریں. میں آپ 10 منٹ کے بعد آپ کو میں 10 منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں. میں آپ کو 10 12 13 14 پارٹیوں کے نام بتاؤں گا جو کہ آپ کے قادیانی یا وہ احمدی, سارے گمراہ ہیں, مجھے ان کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے بس وہ ڈال کر وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یار, کہتے رہے. وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں. تو سارے پھر مسلمان ہیں, سارے اگر جو ہاں اپنے بولے فرمائیں. مسلمان کے, جو اپنے آپ کو مسلمان کے, وہ مسلمان کا حق رکھتا ہے اور وہ نام نہاد مسلمان ہی شامل ہوگا, لیکن وہ گمراہ ہوگا کیونکہ سچا اسلام میں نے آپ کو بتایا ایک ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق سچا اسلام ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اور تو وہ وہی جو 1450 سال پہلے اللہ نے, بالکل بالکل, لیکن آخر وہی الزمان ہے. میں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ آخر الزمانے میں بہت سارے فرقے ہو جائیں گے, سچا ایک ہوگا. تو آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کون سا سچا فرقہ ہے. آپ چلو یہ کہہ دیں کہ میں دیوبندی بریلوی میں غلط 10 ہے. ہاں جی آپ 10 منٹ میں بعد 10 بات منٹ کے بعد آپ کو فون کرتا ہوں. جی تو ٹھیک. پلیز تھینک یو ونس اگین, ویری نائس آف یو, شکریہ شکریہ, السلام علیکم اللہ سبھی آپ کو دوستوں کو. جی جزاک اللہ خان صاحب, اللہ اللہ آپ کو اللہ جزائے حافظ. خیر, آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. آمین ٹھیک ہے آمین آمین, السلام علیکم. خان صاحب میرے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں, میں کافی لمبی سٹریم ہو گئی ہے, تو آپ بتائیں آپ نے کیا سوال کرنا ہے آگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے جو بھی یہ پاکستانی مسلمان بھائی تھے ان کی بڑی اچھی مجھے گفتگو لگی, اللہ گواہ. ان کی بات میں بڑا وزن تھا, ٹو دی پوائنٹ کرتے تھے, اور سبھی کچھ انہوں نے بیان کیا, سچ کہا اور مزہ آ گیا. اب آپ ہمیشہ اور پاکستانی مسلمان ہمیشہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ, لیکن آج میں آپ پاکستانی مسلمانوں سے, احمدی دوستوں سے, قادیانی دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, بڑے پیار سے, اخلاق سے, محبت سے. حکم ہے. ہلو, جی کریں بات, میں سن رہا ہوں. 1964 1864 میں مرزا صاحب سیالکوٹ میں ڈی سی کے دفتر میں پٹواری کی جا پات لگ گئے. 4 سال کام کیا وہاں پہ دفتر میں. 1968 میں وہاں سے فارغ ہو گئے, نوکری چھوڑ دی, واپس اپنے گاؤں آ گئے قادیان میں. تو قادیان میں برطانوی انٹیلیجنس سیالکوٹ مشن کے انچارج مسٹر ریونڈ بٹلر کی ملاقات ہوتی ہے مرزا صاحب سے. اس گاؤں میں لمبی چوڑی ملاقات ہے. اگر آپ یا باقی احمدی یا قادیانی دوست اس بات کا سراغ لگائیں کہ وہ ملاقات کیوں ہوئی, اس کے درمیان یا ان بٹوین کیا اگریمنٹ ہوا, راز و نیاز کی کون سی باتیں تھی, دین یہ سلسلہ سارا ختم ہو جائے گا. جو آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ ہے, آپ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. ہو گیا, آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا یہ بات, اس کے علاوہ وہ کہتے تھے بات تھی. آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ یہ جو پاکستانی بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فرقہ نہیں بتایا, وہ تو ساروں کو جنتی قرار دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا. آپ بھی اپنا فرقہ نہیں بتا سکے, بلکہ آپ نے غلط بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو گئے تھے. آپ کو 73 فرقے ہوں گے. آپ کو حدیث بتائی, آپ نے ایسے اس حدیث سے راہ فرار اختیار کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حدیث میں نے پیش کی تھی, ابھی تک آپ نے اس پہ کلام نہیں کیا. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو قادیانی دوست ہیں ان سے گزارش آپ ہمیں
تب گزارش کریں گے جب آپ اپنا فرقہ بتائیں. جب تک آپ کا فرقہ آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کا کیا حال ہوگا قیامت پہ, آپ کو ابھی تک نہیں یقین کہ آپ سچے اسلام پہ آئے یا نہیں, پھر آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایسے کہ ایک اندھے کو تعلیم دے رہا ہو, ایسے تو نہیں ہوتا ابھی کہ آپ ابھی بات بتاتا نہ ہوں کاٹیں, آپ بات نہ ابھی کاٹیں. بتاتا ہوں, مجھے ٹائم دیجیے گا. سیالکوٹ کی بات تو یہ اس میں کوئی دلیل نہیں, یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے کہ حضرت مسیح موعود کوئی برٹش ایجنٹ تھے. میں آپ کو اہل حدیث کا بھی فتویٰ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے دیوبندیوں پہ فتویٰ لگائی کہ یہ انگریز خود کاشتہ پودے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو مبارک کو زبیر چلو احمد وہ صاحب کا فتویٰ, وہ کہتے ہیں دیوبندی حضرات تو اہل سنت میں اور نہ اہل سنت ہے نہ حنفی ہیں, بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک جدید فرقہ ہے. تو آپ کے نزدیک سارے جو ہیں وہ ختم نبوت کی بھی منکر اور انگریز کے ایجنٹ ہیں. اب میں آپ کو ایک اور منٹ دوں گا, اگر آپ نے جواب نہیں دیا پھر معذرت سے ہماری بات یہاں ختم ہوتی ہے اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. جی اچھا, میں اب 72 فرقہ کے بارے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میرا فرقہ نہیں ہے, میری مسلک کا میں سنی ہوں. ٹھیک ہے جی, کون سے سنی ہے؟ دیوبندی سنی ہے. آپ کو پتا جو صحابہ کرام کے بتاؤ ہوئے راستہ پہ عمل کرتے ہیں سارے یہ دعوے کرتے, دیوبندی سنی بریلی وہ کہتے رہیں, سارے وہ دعوے ان کی مرضی, جو کچھ کہتے رہیں کہیں. آپ جو کچھ کہتے رہیں, میں تو آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں نا. کون اب سی سنی آپ نا, او بھائی صاحب, میری تھوڑی سی آدھا منٹ ٹائم دیجیے, میں آپ کو سچ کچھ بتا دیتا ہوں. کون سے سنی ہے بھائی؟ آپ بات نہیں سنتے تو. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, مائے سوائے ایک کے سب جنمی ہوں گے. لہذا آپ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہم متحد ہیں. یہ تھا معذرت سے آپ جواب دیں, جواب دیں, لوگ انتظار کریں. آپ نے کہا کہ آپ سنی ہے, کون سے سنی ہے؟ سنیے, میں وہ بھی بتاتا ہوں. آخری جو فرقہ جنتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی نشانی تو بیان کی ہوگی. ٹھیک ہے, اس حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد, آپ بتائیں کون سا فرقہ ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں نا, سنی فرقہ نہیں ہے, مسلک ہے میری, مسلک. اچھا, کون سا مسلک ہے؟ دیوبندی سنی ہے؟ وہ یار, میں اتنا کیوں بریتی میں آپ پوچھنا چاہتے کریڈ لیں آپ کو, اس سے کون سا بینیفٹ آپ کو, مسلمان ہے یا نہیں؟ آپ کو اس سے کون سا بینیفٹ آپ اٹھائیں گے اس سے؟ بھائی احمد رضا وہ خان فرقے کی بات رہے گی درمیان میں کہ کون سا جنتی ہے کون سا دوستی ہے. جی خان صاحب, احمد رضا خان مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ بھائی صاحب, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان سے. مجھے دلچسپی ہے 1450 سال پہلے, مجھے دلچسپی ہے. مجھے آپ سوال پوچھا تو جواب, آپ نے سوال پوچھا جواب سنیں. مجھے دلچسپی ہے, مجھے محبت ہے, میرے لیے آپ کہتے ہیں, میں بھی چپ کرتا ہوں, بولیے. اچھا, آپ دیوبندی ہیں یا نہیں؟ میں کیا گزارش کر رہا ہوں, میں سنی ہوں. چھوڑیں, دیوبندی ہے, بندی ہے, 10 بندی ہے, 10 بندی بھی ہے. سنی نا, 10 بندی. اور بھائی صاحب, دیوبندی ہے, دیوبندی. آپ خاموش نہیں ہوں گے, میں بھی بولتا ہوں, ابھی بولتے ہیں, دونوں کی بات ٹکراتی ہے. آپ کہتے ہیں دیوبندی, آپ نے کہا دیوبندی, بولے آپ ہیں دیوبندی؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کا نام تھا. اگر آپ نے غلط زبان استعمال کرنی ہے تو آپ کو ہم نے بین کر دیا. اب آئندہ سے نہیں ہم آپ کو لیں گے. آپ سے اتنی اچھی طرح میں بات کر رہا تھا, لیکن آپ میں ہمت نہیں تھی کہ آپ جواب دیں. یہ آپ کا حال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.